دوستو یوکے کی شہریت مل جانا ایک مشکل ترین کام ہے اور اس کے بہت زیادہ بینیفٹس بھی ہیں، لیکن جب آپ کو یہ شہریت مل گئی تو اس کے بعد کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ شہریت یہ ان کا اب حق بن چکا ہے، یہ اب ان سے کینسل نہیں ہو سکتی یا ریووک نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ آپ کی بھول ہے۔ 4 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ کی یوکے کی نیشنلٹی بھی واپس لی جا سکتی ہے، اور آج کے اس ویلاگ میں ان 4 وجوہات کو ہم ایگزامپلز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ صرف معاملہ امریکہ میں نہیں چل رہا بلکہ برطانیہ میں بھی یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ نئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے لے کر مختلف امیگریشن قوانین میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور آج انہی تبدیلیوں میں سے 4 ایسی وجوہات ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں جس سے آپ ڈائریکٹلی متاثر ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو عام طور پہ وجہ آپ کا یوکے نیشنلٹی منسوخ کرنے کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دھوکہ دہی یا پھر کوئی غلط بیانی۔ اگر کوئی شخص برطانوی شہریت جب حاصل کرتا ہے اور اس وقت اس نے اس کے حصول میں کوئی فراڈ کیا یا پھر غلط بیانی سے کام لیا، جعلی ڈاکومنٹ دیے یا پھر کسی ایسی حقیقت کو چھپایا جیسے کہ شادی کو غلط طریقے سے ظاہر کیا یا پچھلے کوئی مجرمانہ ریکارڈ کو آپ نے چھپایا، تو حکومت آپ کی شہریت منسوخ کر سکتی ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ مثال کے طور پہ 2017 میں ایک شخص کی شہریت صرف اس لیے واپس لے لی گئی تھی کہ جب اس نے درخواست دی تھی تو اس نے اپنی اس درخواست میں جھوٹ بولا تھا، جھوٹے حقائق بیان کیے تھے۔ جیسے ہی معلوم ہوا تو اس کی جو شہریت ہے منسوخ کر دی گئی۔ نمبر 2، اگر آپ اسٹیٹ آف یوکے کے لیے یا برطانیہ کے لیے خطرہ بن چکے ہیں تو پھر بھی آپ کی جو ہے وہ یوکے نیشنلٹی واپس ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی شخص ریاست کے لیے خطرہ بن جائے، اور یہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی دہشت گروپ کے ساتھ منسلک ہو جائے، برطانیہ کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہو یا پھر جنگی جرائم کا مرتکب ہو، تو ایسے میں ایسے افراد کی نیشنلٹی بھی ختم کر دی جاتی ہے، اور برطانوی قانون کے تحت حکومت صرف اسی وقت شہریت چھین سکتی ہے جب اس شخص کے پاس کوئی دوسری شہریت ہو تاکہ وہ بے وطن بھی نہ ہو۔ یہ ایک اس میں آپ بہت ذہن نشین کر لیے۔ اگر مثلا آپ ڈوئل نیشنل ہیں، آپ کے پاس کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی بھی ہے، تو پھر آپ کی یوکے کی نیشنلٹی چھین لی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اسی میں آپ ایگزامپل ایک دے دیتا ہوں۔ ایک شمیمہ بیگم، ان کا کیس اسی زمرے میں آتا ہے جن کی شہریت صرف داعش کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر منسوخ کر دی گئی تھی، اور یہ سب ایک بڑا ناؤن کیس ہے، سب کو معلوم ہے۔ نمبر 3، آپ ریاست مخالف سرگرمیوں میں اگر ملوث ہیں تو آپ کی اور برطانوی مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کی نیشنلٹی منسوخ ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی دشمن ملک کے لیے جاسوسی کرتا ہے، ریاستی راز کو افشاں کرتا ہے یا پھر بغاوت کی کارروائیوں میں شریک ہو، تو یہ برطانوی سیکیورٹی کے لیے اہم خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی برطانوی شہریت کسی جنگ زدہ علاقے میں جا کر مخالف فوج کے ساتھ شامل ہو جائے تو یہ اقدام بھی شہریت کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ بڑا کلیئر رکھا گیا ہے۔ نمبر 4، جو اہم اور آخری چوتھی ریزن ہے وہ بڑی اہم ہے، اس میں بیرون ملک سنگین جرائم میں ملوث ہونا بھی آپ کی شہریت کی منسوخی کی وجہ بن سکتا ہے۔ وہ کیسے بن سکتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو چوتھی بڑی وجہ ہے وہ بڑی مختلف ہے۔ اگر کوئی دوہری شہریت رکھتا ہو اور کسی دوسرے ملک میں جا کر وہ سنگین جرم میں ملوث پایا جائے، جیسے کوئی انسانی سمگلنگ ہے، منظم جرائم ہے یا پھر کوئی جنسی جرائم ہے، تو برطانوی حکومت اسے ملک کی بدنامی سمجھ کر آپ سے آپ کی شہریت واپس لے لیتی ہے۔ یہ قانون کے مطابق بڑے ہی واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ قانونی اصول کچھ یہ ہیں کہ یہ فیصلہ ہوم آفس کی صوابدید ہوتا ہے اور متاثرہ شخص کو اپیل کا حق بھی دیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی وہ 4 بڑی وجوہات جن کی بنیاد پر کوئی بھی شخص اپنی برطانوی شہریت کھو سکتا ہے۔ جو نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کہ شہریت کے حصول میں آپ نے دھوکہ دہی سے کام لیا۔ نمبر 2، آپ ریاست کے لیے خطرہ بن گئے۔ نمبر 3، ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے۔ نمبر 4، آپ بیرون ملک سنگین جرائم میں ملوث ہو گئے، تو پھر برطانیہ میں آپ کے راستے بند ہیں۔ اس کا
یہ نہیں ہے کہ آپ کی راتوں رات اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک پورا قانون موجود ہے، آپ کو اپیل کا حق بھی دیا جاتا ہے، آپ کو اپنا کیس عدالت میں پیش کرنے کا رائٹ بھی دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ سے آپ کا یہ حق چھین لیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ وہ چیزیں تھیں جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ جو برطانیہ میں اس وقت سچویشن جو چل رہی ہے، آپ امریکہ کو تو رپورٹ کر ہی رہے ہیں، برطانیہ میں بسنے والے جو پاکستانی انڈین یا پھر بنگالی یا پھر افغانی، ان کے لیے بھی آپ رہنمائی کر دیا کیجئے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو بھی جو ہے اپڈیٹ رکھیں تاکہ آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچتی رہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ ہمیشہ کی طرح پسند آیا ہے تو پھر بس کامنٹ سیکشن میں آئیے، فیڈ بیک دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمیں بتائیے کہ ہم مزید آپ کے لیے کون سی انفارمیشن لے کر سامنے آئیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔